ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 270. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر. صدق اللہ العظیم. انفاق کے حوالے سے بات ابھی جاری ہے اور انفاق کے بہت سارے پہلوؤں کو بحث کیا جا چکا ہے. آج یہ آیت جس کا کچھ حصہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، باتوں کا کچھ حصہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے، ایک قاعدہ کلیہ تمام انسانوں کو بتا رہی ہے کہ ہم نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ انفاق کریں فی سبیل اللہ، یعنی جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ کریں اس طریقے سے جیسے اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، جو سبیل اللہ ہے، یعنی جس میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا ہے، وہ سبیل اللہ ہے. چاہے وہ خود پہ بھی خرچ کرنا ہو، گھر والوں پہ، آس پاس پہ، عمومی مسائل میں، انوائرمنٹ کے لیے، بہتری کے لیے. کسی انسان پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں آپ، صرف کیا کر رہے ہیں، فضا کو اچھا بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ماحول کو اچھا بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، پانی کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، تاکہ وہ تمام جو آس پاس کے ماحول کو بہتر کر سکے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. جنگلات کی بحالی کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ سارے ہی فی سبیل اللہ شمار ہوتے ہیں. سارے کام جو کہ جس میں انسانوں کی بہتری ہے یا ماحول کی بہتری ہے، جس سے پھر غیر مستقیم طور پر وہ بھی انسانوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ سارے کام ہی فی سبیل اللہ ہیں. یہ تو خدا کریم نے کہہ دیا کہ آپ خرچ کریں فی سبیل اللہ، اور پھر اگر کوئی بہتری اگلے درجے میں کرنا چاہتا ہے تو مرضات الہی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں. یہ اگلا مرحلہ تھا اس کا. اب یہاں خدا کریم ایک مجموعی طور پر ایک اور بات یہاں اس آیت میں ایک عمومی بات فرما رہا ہے. وہ یا ایھا الذین آمنو کو بھی نہیں ہے اور محدود فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے. صرف خدا کریم یہ کہہ رہا ہے کہ
جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں، کرتے تو ہیں آپ خرچ اپنے آپ، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے، چاہے وہ مال میں سے ہو یا غیر مال ہو، آپ خرچ تو کرتے ہیں۔ تو یہ دھیان رکھنا کہ اچھا یا برا اللہ کو اس کا علم ہے۔ یعنی اس میں آیت میں فوکس جو ہے یا تمرکز جو ہے بات کا، وہ حساب کتاب پر ہے۔ یعنی جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ کو علم ہے کا معنی پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ خدا کریم کے علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اس بات کرنے کے لیے اس کی مکمل گواہیاں بھی ساتھ رکھتا ہے۔ یہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اچھے کام میں خرچ کریں، ہو سکتا ہے آپ برے کام میں خرچ کریں، تو یہاں اس چیز کی طرف خدا کی توجہ دلا رہا ہے کہ چاہے آپ خرچ کر چکے ہیں اچھے کام پر، وہ بھی اللہ کو علم ہے، اگر برے کام پر خرچ کر چکے ہیں تو بھی اللہ کو علم ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر نذر کر چکے ہیں، نذر کا معنی عرض کیا ہے، نذر کا معنی عہدے پہ لینا، کسی چیز کو اپنے ذمے لینا اور پھر اس کو انجام دینا، چاہے آپ اچھے کام کے لیے ذمہ لے لیا ہے آپ نے یا برے کام کے لیے لے لیا۔ یعنی اس آیت میں فوکس اس بات پر ہے کہ اچھائی کا بھی علم ہے، برائی کا بھی علم ہے، کیونکہ ابھی تک تو خدا کریم یک طرفہ طور پر اچھائی کرنے کی بات کر رہا تھا کہ آپ اچھائی کریں، انفاق کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، اس سے یہ حاصل کریں، یہ فائدہ ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، تمام وہ فوائد اور تمام خصوصیات جو تھیں اچھے سائڈ والی وہ ذکر کی ہیں۔ یہاں اس آیت میں تھوڑا سا آ کر یہ توجہ دلائی ہے کہ انسانوں یہ مت خیال کرنا کہ اگر آپ نے اچھے کام کی طرف صرف نہ کیے اپنے اموال اور اپنی نعمتیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے، تو یقیناً یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس رہیں یا آپ دوسرے اس کو خرچ نہ کریں۔ خرچ تو آپ کریں گے، تو اگر آپ غلط انداز میں خرچ کریں گے، غلط عہدہ لیں گے، غلط ذمہ داری لیں گے، تو اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اور یہ بات اس لیے کہنی پڑی، اور اللہ نے اس کو بڑے لپٹے ہوئے انداز میں یہ بات کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک اچھائی کی بات ہو رہی ہے، ایک ماحول اچھا ہے، انفاق کی بات ہو رہی ہے، دینے کی بات ہو رہی ہے، اس کی بڑھوتری کی بات ہوئی ہے، اس میں کتنے حتی مرضات الہی انفاق کے ذریعے لینے کی بات ہوئی ہے۔ تو اب خدا کریم اس میں جہنم کی بات، آگ کی بات، سختی کی بات خدا کریم نے نہیں کی ہے، حالانکہ مطلب اسی طرف لے جانے کہ اگر کوئی انفاق کرے گا، خرچ کرے گا اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا خمیازہ بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔ اور اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ بات سختی کے پہلو کو لیے ہوئے ہے یہ آیت، حالانکہ اس میں ظاہراً بعد وما انفقتم من نفقۃ، اگر کوئی آپ خرچ کرتے ہیں کوئی بھی، من نفقۃ، من نفقۃ لگا کر یہ جو نکرہ لگا دیا ہے، اس کا معنی ہے کہ کوئی بھی آپ خرچ کرتے ہیں، اچھا یا برا۔ وعلیکم السلام۔ پھر کہا کہ اور نذرتم من نذر، نذر کو بھی اسی طرح نکرہ لگا کر یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی عہدہ لیتے ہیں آپ، اچھا یا برا، تو آپ اتنا جانیں کہ آپ کا حساب لکھا جا رہا ہے، یہ چیز درج ہو رہی ہے، یہ چیز کہیں نوٹ ہو رہی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ نے کر دیا، کسی کو کان و کان پتہ نہ چلا، ایسے نہیں ہے۔ اور یہ کہ اس میں وہ پہلو خدا کریم اس میں ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ آپ غلط طریقے سے خرچ نہ کریں۔ وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ وہ جو آخری جملہ کہا ہے، آخری جملہ کیا فرمایا ہے
وما للظالمین من انصار۔ یہ دھیان رکھنا کہ جو ظالمین ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی جو ساری اچھائیاں پیچھے ذکر کی تھیں وہ تو نہیں ملیں گی، بلکہ ظالمین کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جس میں ان کو مددگار کی ضرورت ہے لیکن ان کو کوئی مددگار ملے گا نہیں۔ ظالمین کی بات کہاں سے آ گئی؟ بات تو انفاق کرنے والوں کی ہو رہی تھی، تو یہاں خدا کریم نے جو عمومی بات کی ہے نا کہ کوئی بھی آپ خرچہ کرتے ہیں، کوئی بھی آپ عہدہ لیتے ہیں، اپنے ذمے کوئی کام لیتے ہیں، تو خدا کریم اس کا علم رکھتا ہے۔ یہ مت خیال کریے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے اچھا کام نہیں کرنا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا ہے، بس ٹھیک ہے جی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سوچ لیں کہ آپ کے اگر وسائل غلط کاموں میں لگیں گے تو اس کا بھی علم ہوگا خدا کریم کو، اور آپ جان لیں کہ جو ظالمین ہیں ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ظالمین کون ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے ظالمین کے ساتھ یہاں، اور اس کا مطلب ہے مطلق ظالم نہیں ہے یہاں، ظالمین اسی انفاق کے حوالے سے، وہ ظالمین جو اسی خرچ کرنے اور نظر کرنے کے حوالے سے ظالم ہوں گے۔ ظالمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہونے سے روکنا، جو ہونا چاہیے تھے جب وہ نہ ہو اور اس کے لیے رکاوٹ قائم ہو جائے تو یہ ظلم۔ جس کام کو ہونا چاہیے وہ کام نہ ہو رہا ہو تو ظلم۔ حق بنتا ہے کہ روشنی ہو، جب روشنی نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلمت کہتے ہیں۔ روشنی سے جب رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظلمت، اندھیرا۔ جب کوئی انسان کسی چیز سے رکاوٹ بنتا ہے، اس کا حق اس کو نہیں پہنچتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ کسی کو جب زندگی نہیں دی جاتی تو یہ اس کو ظلم کیا جاتا ہے۔ جب جس کا سکون برباد کیا جاتا ہے تو اس کا ظلم، اس پر ظلم ہوتا ہے، یعنی اس کو جو چیز ملنی چاہیے، جو چیز ہونی چاہیے، جب اس کو روکا جاتا ہے تو یہ ظالمہ ہوتا ہے۔ ظالمہ یعنی مانع ہونا، رکاوٹ بننا اس چیز بارے میں جس کو ہونا چاہیے، اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہاں یہ ظلم ہو رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں خرچ ہونا چاہیے تھا اگر خرچ نہیں ہو رہا ہے، جہاں خرچ ہونا چاہیے تھا، جہاں آپ نے آنکھوں کو صرف کرنا چاہیے تھا، جہاں آپ نے اپنے دماغ کو لگانا چاہیے تھا، جہاں اپنے ٹائم کو لگانا چاہیے تھا، جہاں اپنی طاقت کو خرچ کرنا چاہیے تھا، اگر وہاں خرچ نہیں کیا ہے تو یہ ظلم ہے، اور اس کو انجام دینے والا ظالم ہے۔ اور خدا کریم ایسے افراد کے لیے فرما رہا ہے کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہاں بھی پھر نکرہ کہہ دیا کہ ظالمین کے لیے کوئی انصار نہیں، من انصار، کوئی بھی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہ جو خدا کی طرف سے طے شدہ فارمولہ ہے وہ اپلائی ہو جائے گا کہ جو آپ کریں گے اس کے بدلے میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے وہ ہوگا۔ آپ کی مدد کائنات کی کوئی چیز نہیں کرے گی۔ کائنات میں کوئی ایسا نہ فرد ہے، نہ کوئی شخص ہے، نہ کوئی چیز ہے جو آپ کی مدد کر سکے۔
اس لیے کہ وہ جو فارمولہ خدا کریم نے طے کیا ہے وہ حتماً لاگو ہو جائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کوئی مددگار ان کو نہیں ملیں گے۔ اب یہ بات یہاں پچھلی آیت میں جو رہتی تھی وہ ہم نے مکمل کی کہ یہ آیت زیادہ تر اس کا فوکس اس انفاق کے منفی پہلو پر ہے کہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے لیکن خرچ ظلم کے انداز میں کرتا ہے، یعنی یہ ہے کہ وہاں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنا نہیں چاہیے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں سے رکاوٹ بنتا ہے اور دوسری جگہ خرچ کرتا ہے، تو یہ مسئلہ۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 271 کی طرف۔ انفاق کا ایک اور پہلو، انفاق تو کرنا ہے، اور یہ اب اس آیت میں آپ کو جو نزاکت ہے اس کی طرف بھی توجہ دلانی ہے۔ بڑے دھیان سے آیت رکھی ہوئی ہے اور الفاظ اور جملے کس طرح تبدیل کر کے بیان ہوئے ہیں، اور پھر لیکن جو ترجمے ہیں جو ہمارے وہ بالکل سادہ انداز میں انہوں نے اس نزاکت کو جو قرآن نے اپنائی ہے یا قرآن نے جس انداز میں بات کی ہے بالکل بھی نہیں نظر میں رکھا۔ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات، اگر آپ صدقات کو سامنے سمٹ انجام دیں، صدقات آپ کرتے ہیں، صدقات کا معنی پہلے کر چکے ہیں، صدقات سے مراد ہر وہ کام جو ہم حمایت ہو، جس کو حمایت کہہ سکیں، جو حمایت کرتی ہے کسی کی، چاہے مالی طور پر چاہے دوسرے انداز میں، جو بھی دوسروں کی مددگار واقع ہوتی ہے اور ان کو استحکام دیتی ہے، حمایت کرتی ہے ان کی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ان تبدو الصدقات، اگر یہ صدقات سامنے گئے، تبدو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہی ان کو واضح انداز میں انجام دینا چاہتے ہیں، یعنی سب کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی صدقات ہیں آپ سب کے سامنے کرتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے، واضح ہوتے ہیں۔ تو خدا کریم فرماتا ہے فَنِعْمَ مَا ہِیَ، یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ فَنِعْمَ ہِیَ، اس کو پڑھتے ہیں نِعْمَ ہِیَ، اصل میں لفظ کیا ہے؟ فَنِعْمَ مَا ہِیَ۔ دو ایک جیسے لفظ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے کو اس میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی نعمہ ما کو نعمہ ما، وہ جو میم کے ہے کیا کر دیا، اس کو پیچھے ہاں جی منتقل کر دیا، یعنی اس کو نعمہ کے ساتھ اس کی ایک قسم کی اس کو کسرہ دے دیا، عین کو بھی، اور میم کو ساکن کر دیا، تو نعمہ ما بن گیا، نعمہ ما بن گیا۔ تو کتنا اچھا ہے ہیا، یہ ضمیروں کی طرف توجہ رکھیے گا۔ دیکھیں جملے کی نزاکت کو تبھی آپ سمجھیں گے جب آپ اس کی جو بناوٹ ہے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے۔ اگر آپ صدقات کو سامنے انجام دیتے ہیں سب کے، فَنِعْمَ مَا ہِیَ، تو یہ صدقات اچھے ہیں۔ اگر آپ صدقہ سامنے سماٹ کرتے ہیں تو یہ صدقات اچھے ہیں، فَنِعْمَ مَا ہِیَ، تو یہ صدقات کیا ہیں؟ اچھے، یعنی یہ ہے کہ آپ کو کیا ملے گا؟ یہ خدا کریم نے یہاں اس کی بات ہی نہیں کی۔ یہ صدقات اچھے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کا بھلا ہوگا جن کو ملے گا، اور ممکن ہے دو چار بندے اس سے سبق بھی لے لیں اور ان کو بھی فائدہ ہو کہ بھائی اچھا
یار وہ کر رہا ہے تو ہم بھی کریں. تو پھر صدقات اچھے ہیں. اگر آپ سب کے سامنے کریں گے تو فنعم ما، یا بہت ہی اچھے ہیں یہ صدقات. لیکن خدا کریم نے یہاں اس کے اجر کے حوالے سے کہ دینے والے کو اس کا کچھ ملے گا نہیں ملے گا، فائدہ ہوگا کیا ہے اس کے لیے، بھلا اس میں ہے یا نہیں، کچھ ذکر نہیں کیا. ہے کی ضمیر صدقات کی طرف پلٹ رہی ہے، تو صدقات اچھے ہیں. اور دوسرے جملے میں نے دیکھے وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر آپ تخفوها چھپائیں ان صدقات کو، ہاں اگر ان صدقات کو کیا کریں، چھپائیں. اور تخفوها میں ایک گنجائش موجود تھی کہ بھائی چھپا کے اپنے کمرے میں ہی رکھیں اپنے پاس ہی رکھیں. ہاں اس گنجائش کو ختم کرنے کے لیے فوراً خدا کریم نے کہا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. اب تک چھپا کے رکھنے کی بات نہیں ہو رہی، تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ دیں فقراء کو، لیکن چھپے انداز میں، یعنی دکھاوے کے بغیر، کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلا ہے. آپ نے صدقات حمایت پہنچا بھی دی ہے، دوسروں کو فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا ہے. تخفوها یہ باب اخفا یخفی سے ہے، یعنی باقاعدہ آپ اس کو اخفا کریں، یہ نہیں کہ چھپے رہ گئے ہیں. تخفوها یعنی خود آپ مینج کر کے، پلاننگ کر کے ان کو چھپانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی پتہ نہ چلے کسی کو، اور پہنچاتے ہیں وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور آپ پہنچاتے ہیں کن کو، فقراء کو. تو یہاں ضمیر کو دیکھیں، یہ بہت مہم ہے. یہاں نہیں کہا ہے ہِیَ خَیْرٌ لَکُمْ، کیا کہا ہے، فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ. ہوا ہے، حالانکہ صدقات کے لیے تو خدا کریم نے ابھی کہا ہے یا، یہاں خدا کریم نے کہا ہے فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ. تو اب یہ فَهُوَ کا کیا معنی کریں گے؟ یہاں تو ترجمہ میں تو بس ایک ہی کھاتا ہے. اگر تم اعلانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. یعنی ادھر ہیا کا معنی بھی وہی، ہوا کا معنی بھی وہی، یہ کر دیا. صدقات بھی یہ، ہوا بھی یہ، ہیا بھی یہ، ہوا بھی یہ. لیکن خدا کریم کی کلام ہے، کتنے الفاظ کے اوپر نیچے اور مختلف کرنے سے کتنا اثر پڑتا ہے. اب جب کوئی سنتے ہیں لوگ، آپ ایک جملہ صحیح طرز کا کہتے ہیں تو لوگ کتنے ان پہ اثر ہو جاتا ہے اور وہ واہ واہ کر دیتے ہیں. صرف تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں کتنا خدا کریم نے بڑے دھیان سے بات کی ہے. پہلے میں بات نہیں کی ہے کہ اس کا اثر کرنے والے پر کیا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کہا. صدقات بہتر ہے بس. لیکن اس میں کہا ہے کہ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ. یہاں خدا کریم اجر کی بات کر رہے ہیں کہ اجر ملے گا، یعنی خیر ہوگی آپ کے لیے اگر آپ یہ کام کریں گے. تو یہ ہوا خیر ہے یا نہیں، صدقات اہمیت نہیں رکھتے ہیں. یہاں صدقات پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کے جو کیا ہوا کام ہے وہ آپ کے لیے اچھا.
بات سمجھیں، بڑی نزاکت ہے اس میں. فا ہوا یعنی یہ جو دو کام ہے، ہوا ہے ضمیر ہے کدھر پلٹے گی؟ ہمارے پاس دو فعل گزرے ہیں، تخفوہا اور توتوہا. ان دو فعلوں میں سے مصدر نکلے گا، اخفا اور ایتا. ہوا ضمیر اس کی طرف بھی پلٹے گی اور اس کی طرف، یعنی ہر فعل اپنی جگہ پر، ہر فعل اپنی جگہ پر آپ کے لیے خیر ہے. اخفا کا علیحدہ آپ کو ملے گا اجر اور خیر ملے گی، اور ایتاء فقراء علیحدہ اس کا فائدہ ہوگا. فہوا یعنی ہر فعل ان میں سے، ہر فعل ان میں سے اس کا فائدہ ہے. صدقے کو تو پیچھے چھوڑ دیا، خدا کریم نے صدقے کا ذکر ہی نہیں کیا کہ صدقہ آپ کے لیے. وہاں اس بندے کے لیے پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں، صدقہ اچھا کام ہوا ہے، صدقہ اچھا کام ہوا ہے. اس بندے کو کیا ملے گا ذکر نہیں کیا خدا کریم نے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کا بچہ کچھ بچے ہی نہیں اس میں شامل ہو جائے. خوشی اس میں اسی وقت ہی اس کو جب دیکھے کہ ہاں بھائی کتنے بندے فوٹو لے رہے ہیں، کتنے بندے کیمرے لے کر کھڑے ہیں، اور میرے اس دینے پر جو ہے نا وہ بن رہا ہے، اور اتنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور فلاں کو بھی پتہ چلا ہے کہ آج ہماری طرف سے افطار تھی، یا نیاز یا فلاں چیز یا یہ چیز ہماری طرف سے. ہاں تو اس کے لیے کچھ بچے گا یا نہیں؟ خدا کریم نے اس کو چھوڑ دیا، چلیں اس کو چھوڑتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر اس کا کچھ بچا تو اس کو ملے گا نہیں. خود صدقات بہتر ہیں. یہاں نہیں، یہاں کا ہے کہ ان تخفوہا آپ اخفا کریں، وتؤتوہا اور آپ عطا کریں. فہوا یہ جو آپ کا عطا کرنا ہے، یہ جو آپ کا اخفا کرنا ہے، فہوا خیر لکم، یہ کام آپ کے لیے اچھا، یعنی یہ فائدہ دے گا. بس ادھر انسانوں کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس کا سادہ ترجمہ، جب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سامنے سمٹ دیں، آپ کھلے دل سے سب کے سامنے دیں صدقات، کیوں؟ جب یہ آیت پڑھتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تؤتوها الفقراء، آیت کہہ رہی ہے کہ سب کے سامنے دیں تو بھی بہت اچھا ہے، چھپا کر دیں تو بھی اچھا ہے. لیکن آیت میں کتنی نزاکت موجود ہے، کتنے دھیان سے جملے رکھے ہوئے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ آپ کو ان دو میں سے کون سا سلیکٹ کرنا چاہیے. خیر لکم والا تو صرف دوسرا ہے، پہلے میں تو خیر لکم نہیں کہا، وہ تو صدقات کی تعریف اللہ نے کی ہے، صدقے کی تعریف کی ہے اللہ نے. یہ صدقات جو سامنے دیے جائیں وہ صدقات اچھے ہیں، فائدہ مند ہے. یقیناً جو لے گا وہ بندہ کیا ہے، اس کے لیے فائدہ ہوگا، اس کے 2 دن اچھے گزر جائیں گے. لیکن آپ کو فائدہ کس میں ہوگا؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ ہوگا جو آپ کے لیے خیر ہوگا، اور وہ بھی صدقات نہیں. صدقہ یعنی خدا کریم کہہ جاتا ہے کہ میرے لیے یہ مهم نہیں کہ آپ کتنا دیتے ہیں. جب صدقات کہتے ہیں تو پھر اس میں یہ ساری چیز آ جاتی ہے، یعنی اس میں دیکھنا ہے کہ کتنا دیا ہے، کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے، کتنے بندوں کو فائدہ ہوا ہے، اس سے کتنا، وہ ساری چیزیں اس صدقات، چونکہ صدقات بہتر ہیں تو صدقات میں تو جتنا ہوگا اس کے مطابق ہی وہ بہتر ہوں گے. لیکن یہاں خدا کریم نے صدقات کو پیچھے رکھ دیا ہے کہ صدقات وہ مہم نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، 1 کو دیا ہے، 10 کو دیا ہے، یہ چیز دی ہے، وہ چیز دی ہے، نہیں، وہ مسئلہ مہم نہیں. آپ کا یہ جو کام ہے یہ مہم، یہ جو آپ نے اخفا کیا ہے نا، اور یہ جو آپ نے عطا کیا ہے یہ مہم ہے، اور یہ آپ کے لیے باعث خیر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اس کے بعد اس کا ایک مہم پہلو جو ہے، اور وہ بھی اسی میں، اور اس کے آگے جو ہے یکفر کہا ہے، یعنی
یکفر جو ہے وہ اس دوسرے پہلو کے ساتھ مربوط ہے، پہلے کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں بھی فعل کون سا مفرد مذکر ہے، اور وہ ہوا اس کا فاعل ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے۔